غزہ میں جاری جنگ یا مظلوموں کا قتل عام کب رکے گا؟ امت مسلمہ فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے کوئی عملی اقدام کرے گی یا نہیں؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سال 2023 میں ابراہیم ایکارڈز کا خوب چرچا ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک طرف تو متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو اس کے ساتھ ہی دیگر مسلمان ممالک بشمول سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے بھی اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی باتیں ہونے لگیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کی قربت کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں، جن میں وہ بتا چکے ہیں کہ دونوں ملکوں کی دوستی کا بس اعلان ہی ہونا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج اسرائیل کو ناجائز اور دشمن نمبر 1 قرار دینے والا ایران مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں سر فہرست ہے جنہوں نے اسرائیل کو اس کے قیام کے بعد سب سے پہلے تسلیم کیا۔ پھر یہی ایران اور سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں اپنی اپنی چودراہٹ کی خاطر اپنے مخصوص مذہبی پس منظر کے تحت اسرائیل مخالف جذبات کو بھی زندہ رکھتے رہے۔ ایران نے لبنان اور شام میں اپنی حزب اللہ جیسی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کے ناک میں دم کیے رکھا، تو سعودی عرب امت مسلمہ کا واحد لیڈر بننے کے چکر میں دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دیتا رہا۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ آج نہ صرف سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا چکے ہیں، بلکہ اسرائیل کو زمینی حقیقت سمجھتے ہوئے خلیجی ممالک کا رویہ بھی بدل چکا ہے۔ لیکن پھر اچانک 7 اکتوبر ہو گیا، یعنی حماس کا اسرائیل پر حملہ، جس نے نام نہاد آئرن ڈوم کو پاش پاش کیا اور ساتھ ہی سعودی عرب کے اسرائیل کی جانب بڑھتے قدم بھی رک گئے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کے بظاہر سیاسی طور پر سیکولر مگر اندر سے کٹر صہیونی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کو نئی سیاسی زندگی ملی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اسرائیل کو گود میں لے لیا اور فلسطینیوں پر غزہ کا قید خانہ بھی تنگ کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے خونی جنگی جنون کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مظاہروں اور احتجاج کا کوئی اثر ہونا تھا، نہ ہوا۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں کوئی مؤثر مزاحمت سامنے آئی تو وہ ہزاروں میل دور یمن سے حوثی تھے، جن کے بحیرہ احمر میں حملوں نے پوری دنیا میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ یہاں پھر وہی صورتحال ہے جو لبنان میں حزب اللہ کی ہے، یعنی ایران کا لیبل۔ یمن میں جاری خانہ جنگی میں حوثی باغی سعودی عرب کے مخالف ہیں، کیونکہ سعودی عرب جس حکومت کی حمایت کرتا ہے وہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے، لیکن حوثی اسے نہیں مانتے۔ بہرحال حوثی باغیوں کی بحیرہ احمر میں بڑھتی کارروائیاں بہت دور رس نتائج کی حامل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو بحیرہ احمر براستہ سوئز کینال بحیرہ روم کو بحر ہند یا بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے اور تجارتی لحاظ سے دنیا کی اہم ترین گزرگاہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 80% مجموعی تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے، اور اس میں بحیرہ احمر کی بات کی جائے تو اس خطے سے عالمی تجارت کا 12% ہوتا ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں سے منڈلاتے خطرات نے امریکہ اور مغربی ممالک میں سراسیمگی کی لہر دوڑا رکھی ہے۔ ہر ماہ 200 سے زیادہ بحری جہاز نہر سویز سے آر پار جاتے ہیں، جن پر ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ سے بھی زیادہ کنٹینرز لدے ہوتے ہیں۔ حوثی حملوں کے بعد دنیا کی کئی معروف شپنگ کمپنیز بحیرہ احمر اور نہر سویز کا مختصر راستہ چھوڑ کر پورے براعظم افریقہ کے گرد گھوم کر ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا کا روٹ اپنا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں فی کنٹینر $700 اضافی سرچارج وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عالمی معیشت جو پہلے کووڈ اور پھر یوکرین جنگ کے دھچکے ابھی تک سہ رہی ہے، ایک اندازے کے مطابق مزید دباؤ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایشیا سے یورپ جانے والے مال تجارت کی قیمت میں اوسطاً $2 ارب فی ماہ کا اضافہ ہو چکا ہے، اور یقیناً کہ اضافی بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے نہ صرف دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بلکہ بحری جہازوں کا سفر طویل ہونے سے سپلائی چین میں بھی بڑا خلل آ سکتا ہے، جس کی ایک جھلک کووڈ کے دوران دیکھی جا چکی ہے۔ حوثی باغیوں کے پیچھے موجودہ صورتحال میں ایران کی پشت پناہی ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی ملے جلے اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور ایران دونوں کی خواہش ہے کہ صورتحال کو مزید بگڑنے یا پھیلنے سے بچایا جائے۔ دونوں ملکوں نے 7 اکتوبر کے بعد بالواسطہ پیغام رسانی کی، جس میں ایران نے واضح موقف اختیار کیا کہ حماس کے حملوں میں اس کا ہاتھ نہیں، جبکہ امریکہ نے بھی پوری کوشش کی کہ اس صورتحال میں تہران کو مزید تنہا نہ کیا جائے۔ بدلے میں ایران نے حزب اللہ کو موجودہ لڑائی میں کودنے سے گریز کا کہا، لیکن حوثیوں نے حزب اللہ کی طرح لڑائی سے گریز کے بجائے اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور بحیرہ احمر میں 2 امریکن جنگی جہازوں پر نیول میزائلوں سے حملے کیے تو صورتحال خطرناک رنگ اختیار کر گئی۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم اور امریکن ڈسٹرائرز نے حوثیوں کے میزائل انٹرسیپٹ کر لیے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ خطے میں مزید 2 جنگی جہاز متعین کر کے وہ صورتحال کو کنٹرول کر لے گا،
لیکن پھر حوثیوں نے پہلے اسرائیلی جہاز اور پھر دیگر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا محسوس ہونے پر امریکہ نے اتحادیوں کو آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے نام پر آواز دی۔ مصر اور سعودی عرب نے فوری طور پر کسی عرب ملک سے الجھنے سے معذوری ظاہر کی، جبکہ فرانس، اٹلی اور اسپین نے بھی امریکن کمان میں کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ وہ کسی یورپین ٹاسک فورس یا نیٹو کے تحت تو کارروائی کر سکتے ہیں لیکن امریکہ کے نیچے نہیں۔ یوں امریکہ کے پاس ناروے، برطانیہ، ہالینڈ، یونان، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک رہ گئے جن کی اس خطے میں کسی نہ کسی طرح بحری موجودگی موجود تھی۔ اور تو اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین نے بھی اس معاملے میں کودنا مناسب نہیں سمجھا اور پینٹاگون کے رابطے پر بھی کسی قسم کی حامی نہیں بھری۔ یہاں پر ایک دلچسپ کردار پاکستان کا بھی رہا ہے، جس نے خلیج عدن اور باب المندب کے علاقے میں بحری تجارت کی سیکیورٹی کے لیے اپنے جدید ترین جنگی جہاز PNS تغرل کو تعینات کیا، لیکن یہ معاملہ بھی اس وقت ایک متنازع شکل اختیار دیا کیونکہ بعض عناصر نے اس کو امریکہ کی قائم کردہ نئی ٹاسک فورس 153 سے جوڑنے کی کوشش کی۔ 2022 میں قائم کی جانے والی ٹاسک فورس 153 سے امریکہ حوثیوں کو قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفاعی ذرائع نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ پاکستان کسی طور پر مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان خلیج عدن میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 153 کا حصہ ہے نہ بنے گا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور یمن کی حوثی باغیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے کمبائنڈ ٹاسک فورس 153 کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے ٹاسک فورس 153 میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی ارینجمنٹ کے تحت پاک بحریہ صرف کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 اور 151 کا حصہ ہے۔ ٹاسک فورس 153 کی ذمہ داریوں کا دائرہ بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن تک ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ٹاسک فورس 153 کو متعین اور متحرک کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان کا ٹاسک فورس 153 سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نیوی نے دسمبر کے اوائل میں بحری تجارتی راستوں بالخصوص پاکستانی تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے PNS تغرل کو میری ٹائم پیٹرول پر روانہ کیا تھا، جو اپنی معمول کی پیٹرولنگ مکمل کر کے اب وطن واپس پہنچ چکا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کی جانب سے آپریشن پراسپیرٹی گارڈین محض تجارتی جہازوں کو جنگی جہازوں کے ساتھ ایسکورٹ کرنے جیسی سادہ کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ حالیہ دنوں میں ہونے والی پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کی جنگ کے شعلے بحیرہ احمر میں بھی بھڑکیں گے۔ اس دوران ایک اور انتہائی خطرناک واقعہ پاکستان کی سمندری حدود کے قریب بھی رونما ہوا، جب بھارت جانے والے اسرائیلی آئل ٹینکر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ کراچی سے 530 ناٹیکل مائلز جنوب میں اور بھارت کی ریاست گجرات کے ساحل سے 200 ناٹیکل مائلز جنوب مغرب میں MVM شام پلیٹو نامی اسرائیلی مرچنٹ ویسل پر ہوا۔ اسرائیلی مرچنٹ ویسل کو شاہد 136 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون حملے سے اسرائیلی جہاز کے برج پر آگ بھڑکی، جس پر قابو پا لیا گیا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ کس قدر سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔